अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: जंग खंदक को जंग अहज़ाब क्यों कहा जाता है? जवाब: जंग खंदक को जंग अहज़ाब इसलिए कहा जाता है कि इस जंग में बहुत से लश्करों ने बैक वक्त हमला किया था। सवाल: किस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नजाशी के सामने तकरीर की? जवाब: हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने नजाशी के सामने तकरीर की। सवाल: कौन से सहाबी कुरान मजीद की तिलावत उसी लहजे में फरमाते जिस लहजे में कुरान नाजिल हुआ? जवाब: हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान मजीद की तिलावत उसी लहजे में फरमाते जिस लहजे में कुरान नाजिल हुआ। सवाल: ईमान की कितनी शाखें हैं? जवाब: ईमान की 60 शाखें हैं। सवाल: अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों की कुल तादाद कितनी है? जवाब: अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों की कुल तादाद 7 है। सवाल: जिन्नात का सबसे खतरनाक काम क्या होता है? जवाब: जिन्नात का सबसे खतरनाक काम इंसान के दिल में वसवसा डालना है। सवाल: किस नबी को आग में एक फरिश्ते ने लिबास पहनाया? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में एक फरिश्ते ने लिबास पहनाया। सवाल: अबू जहल को किस जंग में कत्ल किया गया? जवाब: अबू जहल को जंग बदर में कत्ल किया गया। सवाल: मसनूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: मसनूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम अबू अल कासिम अज़-ज़हरवी है। सवाल: वो कौन सी कौम है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नाफरमान करार दिया है? जवाब: कौम बनी इसराइल है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नाफरमान करार दिया है। सवाल: क़यामत के दिन जो फरिश्ता ज़मीन को लपेटेगा इसका नाम क्या है?
جواب: قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے۔ سوال: کن امیر لوگوں پر قربانی واجب نہیں؟ جواب: جو مسافر ہوں ان امیر لوگوں پر قربانی واجب نہیں۔ سوال: غار سور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب: غار سور مکہ سے 4 میل دور واقع ہے۔ سوال: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ جواب: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ سوال: قابل نے اپنے بھائی حابل کو کس دن قتل کیا تھا؟ جواب: قابل نے اپنے بھائی حابل کو منگل کے دن قتل کیا تھا۔ سوال: قابل نے جب حابل کو قتل کیا تو اس نے قتل کا طریقہ کہاں سے سیکھا تھا جبکہ وہ قتل کا طریقہ نہیں جانتا تھا؟ جواب: قابل نے قتل کا طریقہ ابلیس سے سیکھا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے۔ سوال: کس جاندار کو نیند نہیں آتی؟ جواب: چونٹیوں کو نیند نہیں آتی اس لیے چونٹیاں کبھی نہیں سوتی۔ سوال: سب سے پہلے مغرب کی نماز کس نے ادا کی؟ جواب: سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ سوال: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک قسطنطنیہ میں واقع ہے۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لباس کس قسم کا تھا؟ جواب:
چمڑے کا پٹکا کمر کے ساتھ اور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی پوشاک زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ سوال: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے منگل کے روز وفات پائی۔ سوال: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھیں، ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھیں، ان کو ابو جہل نے قتل کیا تھا۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال: اللہ کے کس نبی نے پتھر کو مکہ مارا تھا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مکہ مارا تھا جب پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حجاج بن یوسف نے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم خوارج گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ سوال: انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: انسان کا مسواک کرنا ایسا عمل ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام یعقوب الکندی ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔
سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ جواب: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلی کو کتنی بار چاٹتے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلی کو 3 بار چاٹتے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال: گھر میں جنات موجود ہوں تو ان کو گھر سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ جواب: جنات کو گھر سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ بھی کریں۔ سوال: وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ جواب: کویت ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ سوال: موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب: موجودہ دور میں قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ سوال: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو ذمی کہتے ہیں۔ سوال: انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا تھا؟ جواب: انسان نے دفنانے کا عمل کوے سے سیکھا تھا۔ سوال: کس نبی کی بیوی نمک کا ستون بن گئی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں سے آپ علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی اور عذاب اس صورت میں آیا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھی۔ سوال: کس نبی کی دعا پر بغیر بادل بارش ہوئی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوئی تھی۔
سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ جواب: امام صدی نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟ جواب: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ سوال: کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟ جواب: 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی۔ اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال: خاتون جنگ احد کون تھیں؟ جواب: حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ خاتون جنگ احد تھیں۔ سوال: کیا ساس سسر کو امی ابو کہنا جائز ہے؟ جواب: ساس و سسر ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، ان کے حقوق وہی ہیں جو ماں باپ کے ہیں، اس لیے ان کے ادب و احترام میں انہیں ساس و سسر کے بجائے امی ابو کہہ سکتے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ نہیں بلکہ معاشرتی مسئلہ ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، یہ مسئلہ صرف جواز کا ہے، یعنی سسر کو ابو اور ساس کو امی کہنا جائز ہے، ضروری اور واجب نہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔